بندہ چند قدم چل کے مسجد میں اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ اتنی بڑی جنت اس کو مفت میں دے دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں کہہ رہا ہوں ایک مہینے کی تنخواہ اگر آپ نوکری کرنے نہ دیں، وہ تنخواہ نہیں دیں گے، آپ کو تنخواہ روک لیں گے کہ یہاں پابندی سے ڈیوٹی پہ نہیں آپ۔ تو جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، صحیح حضوری اور خوشو خضوع سے نماز پڑھو، ہم اگر یہ نہیں پڑھتے تو پھر اللہ بھی ناراض ہو۔ اب اس کو لوگ معمولی سمجھتے، کیا ہوا جی نماز چھوڑ دی، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو توبہ معافی مانگے گا۔ اللہ واللہ خیر الرازقین بھی ہے نا، نوکری بھی چھوڑ دو پھر نہیں جی کچھ نہ کچھ تو حرکت کرنی پڑتی ہے اگر زندہ رہنا ہے، تو بھئی یہاں چند دن کی زندگی کے لیے حرکت کرنی پڑتی ہے، اور جنت سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے، پوری عیاشی اللہ کروائے گا، تو وہاں کے لیے تو ایک ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے پڑیں گے، وہ مفت میں ہو جائے گا۔ وہی اس کے لیے بھی محنت ہو زیادہ ضروری ہے۔ آج دنیا کی محنت کرنے کے تو ہم قائل ہیں کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دو، اوپر اوور ٹائم 2-4 گھنٹے لگاؤ، زیادہ تنخواہ ملے گی۔ آخرت کے بارے میں ہم بالکل غافل ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے نماز ہی کا کتنی دفعہ حکم ادا فرمایا، شروع سے لے کے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے یقیمون الصلاۃ، عقیدہ تو غیب پر رکھنا ہے، اور عمل کی باری آئی تو سب سے پہلے نماز، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تھوڑا بہت دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اولئک خرچ کرو، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا بھی یقین کرو، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پر ہیں۔ اب قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ جتنا آپ کا ایمان یقین مضبوط ہوگا اتنا عمل ہوگا، جتنی ایمان یقین میں کمزوری ہوگی اتنی بے عمل ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں ایمان پر زور دیا، ایمان یقین، ایمان یقین، ایمان یقین۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو کامل یقین پیدا کرو۔ اب یہ یقین بہت کمزور ہو گئی، ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے، ٹچ موبائل کی وجہ سے، فضول قسم کی دوستیوں کی وجہ سے یقین خراب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار بندے کو ایمان یقین کی دعوت، سورہ مرسلات ہے، بہت سی اللہ نے باتیں بیان فرمائی، کرتے 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 آخر پہ کیا فرمایا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر تمہارا اللہ کی باتوں سے ایمان یقین نہیں بنتا تو کس کی باتوں سے ایمان یقین بنتا؟ کیا اللہ سے زیادہ کسی کی باتوں میں اثر ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کی باتوں سے آپ کا ایمان یقین نہیں بنتا تو کس کی باتوں سے ایمان یقین بنتا؟ اس لیے آپ ہمیشہ دیکھ لیں قرآن کی ترتیب بھی بڑی عجیب و غریب، ہمیشہ آئے گا آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں ایک جگہ بھی قرآن میں ترتیب نہیں بدلی کہ اللہ نے کہا عاملوا الصالحات وآمنوا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، کہ بے شک سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں جو اپنا وقت ضائع کریں۔ آج موبائل کے ذریعے، سیر سپاٹوں کے ذریعے، گپے لگانے سے کتنا کروڑوں کا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، یقین کریں کروڑوں روپے کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے وقت کی قیمت لگائی، میرا 1 منٹ 1 کروڑ کا، 10 منٹ ضائع ہوتے تو ہم سمجھتے 10 کروڑ روپے کا وقت ضائع ہو گیا۔ ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے، کوئی آپ کو گھاٹا پڑ جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، لیکن دوبارہ وقت نہیں مل سکتا، یہ یاد رکھیں گے اس بات کو۔ جب انسان جہنم میں اللہ پھینک دے گا ان کو،
پھر چیخیں گے چلائیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم نے دوبارہ پھر ویسے کام کیے تو پھر ہم واقعی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی جواب دیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی؟ جس نے سوچنا سمجھنا تھا سوچ سمجھ لیتا، تمہیں ڈرانے والے سمجھانے والے لوگ بھی آئے، تم نے مسنیاں کر دی، مسجد میں آتے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیے، جیسے اسکولوں کالجوں میں چوری چھپے پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے نا، تو وہ لڑکے وہ یاد کر کے تو وہی لکھ دیتے۔ اللہ نے جان بوجھ کے قرآن میں پیپر آؤٹ کر دیے کہ تم یہ بات کہو گے میں تمہیں یہ جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ آگے جہنمی جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز میں دیر سے آتے تھے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں پہنچے۔ تو بہت سے سوال جواب ہے قرآن میں۔ کہیں صحابہ نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا قل العفو، ایک لفظ میں جواب دیا، قل العفو کا معنی کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو مسجد مدرس سے غریبوں میں خرچ کرو۔ اگر مال پیسہ رکھنا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ پھر تم 2.5% زکات دو، اگر نہیں زکات دو کہ پھر یہی مال پیسہ سانپ بنا کے تمہارے گلے میں لٹکائیں گے قیامت والے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ آپ ایمان یقین بنائیں گے نا اتنا زیادہ آپ کے لیے سہولت اور آسانی ہوگی، جتنا ایمان یقین کمزور ہوگا اتنا آپ کے لیے عمل کرنا کم ہوگا۔ اللہ، 5واں پارہ ختم ہو رہے اس میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس لیے منافق بنے کہ جو ہے یہ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے تھے نماز، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں کھڑے ہوتے تھے سستی غفلت سے کھڑے ہوتے تھے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا سا قل اللہ بھی گزارا کر رہے ہیں، کوئی لمبی سورت پڑھتے ہی نہیں، مذبذبین بین ذالک، متذبذب رہتے تھے، ان کو اللہ کی باتوں کا یقین ہی نہیں آتا تھا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آخرت کا یقین ہی نہیں تھا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہی نہیں تھا۔ پھر کرتے کرتے آگے جا کے اللہ نے پارہ ختم ہو رہا فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کہ کیا کرے گا اگر تم شکر نہ کرو اور ایمان یقین بناؤ۔ آج کل بڑی ناشکری، یاد رکھیں جتنی اس وقت سہولتیں نعمتیں اللہ برسا رہا ہے اتنی کبھی اللہ نے نعمتیں نہیں برسائی، اور جتنی اس وقت ناشکری ہو رہی اتنی کبھی ناشکری بھی نہیں ہوئی۔ پہلے بادشاہوں کو بھی یہ پنکھے نصیب نہیں تھے، دلی والا پنکھا چلتے تھے، پہلے بادشاہوں کی یہ گیس کے چولہے یہ ہیٹر یہ چیزیں نصیب نہیں تھی، اور آج عام آدمی کو یہ مل رہا ہے۔ یہ کپڑے اتنے خوبصورت اتنے نرم ایسے کپڑے نہیں ہوتے تھے یہ ہمیں مل رہے ہیں، عام آدمی کو بھی مل رہے ہیں، لیکن بہت کم کسی کی زبان سے آپ شکر کا لفظ سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یشکر الناس لا یشکر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا پھر وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ جو سامنے موجود ہیں آپ کے بندے، انہوں نے آپ پر احسان کیا، آپ نے ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، تو اللہ کا کیسا شکر ادا کریں؟
تو اللہ کی باتیں ایمان یقین بنانے والی باتیں ہیں، لیکن ہمیں دنیا جہان کا فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایولوجی، پتہ نہیں کیا کچھ علم آتے ہیں، لیکن نہیں آتا تو اللہ کا قرآن ترجمہ تفسیر سے نہیں آتا۔ پوچھے گا تو صحیح قیامت والے دن اللہ کا کہ بھئی ایک آیت میں نہیں آگے آپ نے یاد کر کے اس پر عمل کیا اور آگے بھی نہیں اس کو پہنچایا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن پورے انسانوں کے لیے ہے جی نصیحت نامہ ہے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو کوئی یہ نصیحت نامہ ہے، جو کوئی چاہے اس قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلافات نہ پیدا کرو۔ قرآن کتنے اختلافات ہیں، گھروں میں اختلافات، بازاروں میں اختلافات، اتنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری مرضی ہو، بس میں اپنی مرضی پہ چلوں۔ حالانکہ جو اپنی من مرضی پہ چلے گا نا تو وہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ جو اپنی من مرضی سے چلے گا، ایک آیت ہے بڑی عجیب ہے، بہت متاثر کرتی ہے، سورہ جاسیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ بے عمل علماء ہوں، بے عمل طالب یونیورسٹی والے لوگ ہوں تو ان کو میں کیا سزا دوں؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا اور علم ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ علم بھی ہے کہ سچ بولنے میں نجات ہے، کتنی چیزوں کا علم ہے لیکن اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں۔ یہ علم ہے لیکن اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بعض پھر اللہ پکڑ لیتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور آگے دیکھیں وعید شدید ہے، ختم علی سمعہ وعلی قلبہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے کانوں پہ مہر لگا دیتا ہوں اور اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں، وعلی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں پہ پردہ چڑھا دیتا ہوں۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے بعد اس کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ جب اللہ کی بات نہیں سنیں گے اللہ بھی آپ کی نہیں سنے گا۔ As you sow, so shall you reap، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ یقین کریں آج ہم اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی آپ نے کسی عالم کو کہا، مفتی کو کہا بھی مجھے قرآن ترجمے سے نہیں آتا، قرآن تو مجھے ترجمے سے پڑھا دو، سمجھا دو کہ اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں، کیا باتیں کی؟ اگر ایک دفعہ تو پورا قرآن ترجمہ تفسیر سے سننا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ سے باتیں کی ہیں، کیا باتیں کی ہیں، دل میں آنا تو چاہیے نا کہ میرے سے اللہ نے باتیں کی ہیں، کیا باتیں کی؟ یا ایھا الانسان، اے سارے کے سارے انسانوں سنو اللہ کی بات۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنے کریم اور پیارے رب کے بارے میں تمہیں دنیا نے، تمہیں شیطان نے، تمہیں مصروفیات نے دھوکے میں ڈال دیا، تم اللہ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، نماز پڑھ لو، چھٹی نہیں ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرو۔ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی کہ نماز پڑھ لی اب چھٹی نہیں ہے، بازار میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہیں اللہ کو دل میں یاد کرو۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ علیم بذات الصدور، اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور تمہارے دل کی سوچ، فکر اور خیالات سے بھی واقف ہے۔ لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمائی ان اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور ان کے باری باری آنے جانے میں، دن رات کی
عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور عقل والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کہ اے میرے رب یہ ساری کائنات آپ نے فضول نہیں بنائی، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہم سوچتے نہیں یہ بات۔ وَقَيِّم مِّنْ آیَةٍ یَمُرُّونَ عَلَیْہَا وَهُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ، کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ یہ اللہ نے کیسے بنائی۔ اسی سے ایمان یقین بنے گا نا۔ یہ وسوسوں سے دھیان کب چھوٹے گی؟ جب اللہ کی بات سنیں گے، سوچیں گے، مانیں گے۔ آج اللہ کی بات سننے کے لیے لوگ تیار، جب دوسری اذان آ رہی ہے اس بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، سلام پھر بھاگ گئے۔ بھئی یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بات نہ سننا۔ یہ لوگ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اسٹامپ پہ لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو، آج آپ اللہ کی بات سننے کا آپ کو شوق نہیں ہے، کل اللہ بھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، جو میری بات نہیں سنتے میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا، ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی مرضی چلتی رہے گی مرنے کے بعد بھی؟ کہ تم نے اتنا میرے قرآن کے ساتھ ستیلا سلوک کیا؟ اخباریں دیکھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، رسالے سمجھ کے پڑھتے ہیں، جی ہر چیز کے اوپر محنت مجاہدہ کرتے ہیں۔ بچہ اسکول نہ جائے انگلش تو اس کو مار مار کے بھیجتے ہیں، اور کبھی قرآن کے لیے بھیجا کہ اللہ کے قرآن کو بھی سمجھو، اللہ نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ سننے کے لیے تیار۔ یہ چھوٹا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے اللہ کا قرآن نہ سنا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ یاد رکھیں اللہ نے سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے، سب سے پہلے کان بناتے ہیں۔ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہو والذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ سب سے پہلے اللہ نے کان بنائے، پھر آنکھیں بنائی، پھر دل بنایا، تو بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کو فون نمبر بتا دے تھینک یو شکریہ اس کو کہتے ہیں، اور جس رب نے کان دیے تو کانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے، آنکھوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بولنے کو زبان دی کبھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو آپ کے خیال میں بس اللہ چھوڑ دے گا، پوچھے گا نہیں؟ حالانکہ صاف صاف اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ہم ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ دماغ دیا تھا کہاں استعمال کیا، کان کہاں استعمال کیے، آنکھیں کہاں استعمال کی، زبان کہاں استعمال کی، اپنا جسم اور جان کہاں استعمال کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ جیسے کہ بھائی یہ دماغ میں بٹھا لو، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں اللہ پوچھ گچھ نہیں کرے گا، اس لیے یہ سننا ضروری ہے۔ اب دیکھو ٹائم ہو گیا ختم کا، بار بار انہوں نے کہا کہ پورے 10 منٹ رہتے ہوں تو ختم کرنا، 1 منٹ آپ اوپر نہیں جا سکتے۔ ویسے تو ہم پوری دنیا میں تو شادیوں پہ ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، کسی کو وعدہ کریں کوئی ٹائم کی پابندی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں کہیں آتا کہ ہم ٹائم کی پابندی کرتے ہوں، لیکن جب کوئی اچھی بات قرآن سنانے لگتا ہے پھر بھی ٹائم کی پابندی ہوتی ہے۔ 1 منٹ ہو گیا اوپر تو مولوی کو پھانسی پہ لٹکا دیتے۔ اور جب سے الیکٹرانک گھڑیاں آئی ہیں تو مولویوں کے لیے جینا جو ہے نا ان کا سکون تباہ کر دیا۔ تو جی 1 سیکنڈ اوپر ہو گیا، جی 1 منٹ اوپر ہو گیا، بھائی وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی پیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، سارے اس کے بھی تقاضے ہیں۔ آپ کتنی دفعہ جماعت میں لیٹ ہوئے؟ آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتے، مولوی کو پھانسی پہ لٹکایا ہوا ہے، جی 1 منٹ بھی لیٹ ہو سکتے۔ ساری وقت کی پابندی مسجد میں کریں گے اور باہر اپنی زندگی کی منمرضی کر لیں، یا تو پوری زندگی میں وقت کی پابندی کریں نا، دفتروں میں بھی، اب شادیوں میں، میں تو شادی میں اب جاتا ہی نہیں، گھنٹوں بندے کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بھائی واقعی وقت کی پابندی کرنی چاہیے، مسجد میں بھی کرنی چاہیے، باہر بھی کرنی چاہیے۔ 1 منٹ کی پوچھ گچھ ہوگی آپ سے،
یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہیں آپ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے قسمیں کھا کے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک وقت کی قسم ہے سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. یہ پوچھا جائے گا کہ مسجد میں کیوں دیر سے آتے تھے، نماز میں کیوں دیر میں آتے تھے، قرآن حدیث سنانے کے لیے عالم آپ کا بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے، آپ سننے کے لیے تیار تھے. ایز یو سو شیل یو ریڈ، جیسا کریں گے ویسا پڑھیں گے. تم اللہ کی بات قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، پھر اللہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے بھائی آدھا گھنٹہ تو پہلے آنا چاہیے. ہم تو وقت کی پابندی کریں اور آپ لوگ من مرضی کے مالک ہیں، تو من مرضی کے مالک سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی تو من مرضیاں کر کے آیا، آج لائن اپ ہو جاؤ. 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سنہ، بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اس حکم ہوگا لائن اپ، لائن پہ کھڑے رہو. کبھی منظر دیکھ لیں، یہ ہم کہتے ہیں یہ دنیا بڑی مشکل ہے، لائف از ڈیفیکلٹ. نہیں، اس سے مشکل موت ہے، اس سے مشکل قبر ہے. بجلی پانی گیس کوئی نہیں ہوگی، ہزاروں سال قبر میں پڑے رہیں گے، سام بچو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی. پھر میدان حشر 50,000 سال کا دن، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. ہاں جی بتاؤ، اقرا کتابہ، اپنی کتاب نامہ اعمال پڑھو، خود نمبر لگا کے پاس ہو سکتا ہے تو ہو جاؤ. ایک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرہ ذرہ وہاں موجود ہوگا. آپ خود محاسبہ کر لیں. 60 سال عمر ہوتی ہے عموماً، 30 سال سونے میں گزارتی ہے، 14-15 سال بچپن کے گزارتی ہے، باقی 8-10 سال جو ہے نوکریاں کرنے، کھانے پینے، سیر سپاٹے میں گزارتی ہے. 1-2 سال بڑی مشکل سے ہے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے نیکی میں گزرتے ہیں. تو 60 سال میں سے 1-2 سال نیکی میں گزارنے سے جنت مل جائے گی. تو بھائی اس کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ مسجد میں لگائیں، تو ذکر فکر کریں، کوئی نماز کا انتظار کریں، پھر بات بنے گی. ٹائم ہو گیا، میں بیان ختم کر رہا ہوں. لیکن باقی نماز کے بعد خصوصی بیان بھی ہوگا، درد دل بھی سناؤں گا، اور سوال جواب کی بھی مجلس ہوگی، تاکہ آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوئے. جو لیٹ آئے ہیں، تقریباً سارے لیٹ آئے ہیں، ہم آپ سے پہلے جلدی آ گئے، بڑی دور سے بھاگ کے آئے ہم لوگ دعائیں کر کر کے، یا اللہ وقت پہ پہنچ جائیں، وقت پہ پہنچ جائیں. یقین کریں تو مشکل بیچ میں راستے بلاک ہو جاتے تھے، ہم جو آ گئے پھر بھی دعائیں کر کر کے. تو آپ گھروں سے اٹھ کے نہیں آتے، اس لیے میں اسپیشل ٹائم دوں گا جمعہ کی نماز کے بعد. بیان بھی مختصر کروں گا، سوالوں کے جواب خاص طور پہ دوں گا کہ جس کے دل میں کوئی خصوصی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، بے سکونی ہے، اور کوئی مسئلہ ہے تو اس کے انشاءاللہ سوالوں کے جواب بھی دیں گے. کہہ رہا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے. کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے. آخر دعوانا جنت میں پہنچنے کے بعد بھی جنتیوں کو ایک بات کا افسوس ہوگا، وہ جو انہوں نے وقت ضائع کیا اور اللہ کا ذکر نہ کر سکے. کہ اگر اللہ کا ذکر کر لیتے تو جنت میں اس سے بھی زیادہ اونچا مقام نصیب ہو جاتا. تو پھر یہ زندگی جو ہے ہم یا جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جنت والے اعمال کر رہے ہیں یا جہنم والے اعمال. اگر تو وقت ضائع کر رہے ہیں موبائل میں، دوستیوں میں، گپے لگانے میں، تو آپ کا سفر بڑا مشکل سفر. اگر نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں، تو یہ جنت والا سفر ہے، بہت اچھا اطمینان. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے سارا کچھ ادھار نہیں رکھا.
کہ نیکی کریں گے، نماز پڑھیں گے، جنت دیں گے، بلکہ جو بندہ نقل عمل کرتا ہے اس کو اس دنیا میں جنت کا مزہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ سارا ہی اللہ نے اٹھا کر دیا، ادھر کچھ بھی نہیں مل رہا۔ جو بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ بھی اس سے ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے، اور دنیا ہی میں اس کو جنت کی پہلی قسط جاری کر دیتا ہے۔ اور جنت کی پہلی قسط ہے امن، سکون، اطمینان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملے۔ اچھا، نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، ذکر کے لیے وضو بھی شرط نہیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے بغیر وضو کے بھی آپ اللہ اللہ کر سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، درود شریف کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث کہتے ہیں کہ ہم اپنا بچا کھچا ٹائم، فالتو ٹائم بھی اللہ کو دے دیں تو شاید ہماری جنت بن جائے۔ ہم سمجھتے 5 نمازیں پڑھ لی تو بس جی اور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب 5 نمازیں پڑھ لو تو ابھی چھٹی نہیں ہوئی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ جب نماز پڑھ لو چھٹی نہیں، اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ ابھی ہر وقت اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے؟ زبان باتیں کر رہی کیسے ذکر کریں؟ سو رہے ہیں کیسے ذکر کریں؟ تو اس کے لیے جسم میں جو سب سے اہم آرگن ہے، جسم کا حصہ دل، وہ ذکر کرے۔ اس لیے جب دل میں اللہ اللہ کرتے ہیں وہ اللہ کے نام سے جاری ہو جاتا ہے، تو سوتے ہوئے بھی وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، بولتے ہوئے بھی دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ہتھکار والے دل یار والے۔ لیکن یہ ہے کہ شدید محبت ہو جائے پھر یہ دل اللہ اللہ کا، پھر اس کا 5 نمازوں سے پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ پھر بندہ اللہ سے اظہار محبت کے لیے نفل نماز پڑھتا ہے کہ اللہ یہ فرض تو ہم نے اس لیے پڑھے تھے کہ تیرا حکم ہے فرض نماز پڑھو، یہ نفل میں آپ سے اظہار محبت کر دو۔ تو اللہ بھی چاہتا ہے میرے سے اظہار محبت کرو۔ لوگ لوگوں کو کہتے ہیں آئی مس یو، آئی لو یو، ہم اپنے اللہ کو کہتے ہیں آئی مس یو، آئی لو یو۔ کہ اللہ ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو نفل نماز جو ہے نا اللہ سے اظہار محبت، اور بہت سے لوگ نفل چھوڑ دیتے ہیں، سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی یہ تو اظہار محبت ہے اللہ کے ساتھ، فرض تو اللہ کے حکم سے پڑھ لی، آپ نے اظہار محبت کیسے کیا اللہ کو؟ تو یہ نفل پڑھنے سے اظہار محبت ہوتا ہے، استغفار کرنے سے سوری ہوتی ہے، اظہار محبت ہوتا ہے، قرآن پڑھ کے اللہ سے اظہار محبت بندہ کرتا ہے، درود شریف پڑھ کے اللہ کے نبی سے اظہار محبت کرتا ہے۔ تو جب تک اظہار محبت نہیں کریں گے بات بنے گی۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں لو بگیٹس لو، محبت محبت کو کھینچتی۔ اگر آپ اظہار محبت کریں گے اللہ سے، اللہ بھی رحمت کے ذریعے آپ سے اظہار محبت کرے گا، مشکلات مصائب سے اپنی جان چھڑائے گا، اور یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوگی۔ تو محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں، تو محبت میں شدت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ بنے گا جس کے دل میں سپرلیٹو ڈگری کی محبت ہوگی۔ اس لیے محبت پڑھانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس میں پھر نماز کا مزہ ہوتا ہے۔ اب کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا مزہ ہوتا ہے، وضو سے آ رہے ہیں نماز، دنیا کے خیالات آ رہے ہیں، نماز کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نمازی کامیاب ہوگا، اس کو جو ہے اللہ اس سے راضی ہوگا جو رو رو کے نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی رو کے نماز پڑھی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ رونا کیسے آئے گا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات فضولیات سے بچیں گے ان کو اللہ رونے کی توفیق عطا۔ اب تراویح میں 30 پارے حافظ صاحب سناتے ہیں، 30 پارے پیچھے لوگ سنتے ہیں، نہ سنانے والا روتا ہے نہ سننے والے روتے ہیں۔
سمم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے بہرے گونگے ہوتے کھڑے. تو ایسی نمازوں چھڑا لیں گے آپ. اسی لیے ہمارے حضور فرماتے ہیں جو نماز تمہیں اس دنیا میں مزہ نہیں دیتی قیامت والے دن چھڑا بھی نہیں سکتے. ہم 30-33 نمبر والی بڑی مشکل سے نماز پڑھتے، 100 نمبر والی نماز نہیں پڑھتے. اسی لیے قرآن میں آتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے. ہماری نمازوں میں کیوں نہیں روکتی؟ امام ربانی مجدد الثانی سے کہا جی قرآن کہتا ہے نمازیں بے حیائی بے غیرتی سے روکتی ہیں، ہماری نمازیں کیوں نہیں روکتی؟ حضرت نے فرمایا جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، رکوع اور سجدہ ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. 100 نمبر والی نماز 100% گناہوں سے روکے، 33 نمبر والی نماز 33% گناہوں سے روکے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنے میٹھا ہوگا. تو یہ جو ذکر فکر ہوتا ہے یہ نماز میں حضوری کے لیے ہوتا ہے. آنکھوں نے دیکھنا ہے، زبان نے بولنا ہے، کانوں نے سننا ہے، ہاتھوں نے پکڑنا ہے، پاؤں نے چلنا ہے، تو دل نے کیا کرنا ہے؟ دل بادشاہ ہے، اس نے سب سے بڑے بادشاہ رب کو یاد کرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کا، اللہ اللہ کا ذکر کرو، ہر طرف سے ہٹ کر کے پوری اللہ کی طرف توجہ کر کے ذکر کرو. اسی لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک نماز بے حیائیوں بے غیرتیوں سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر سب سے زیادہ روکتا ہے. جب ہر وقت آپ کا دل اللہ سے جاری ہو جائے گا، ہر وقت آپ گناہوں سے بچیں. تو ہمارے بہت سے لوگوں کے دل اللہ کرتے ہیں، سیکھا ہی نہیں کبھی. تو سیکھیں گے تب یہ دل اللہ کرے. پھر آپ کو نماز میں اتنا مزہ آئے گا جیسے معراج ہو گیا. اسی لیے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. ہمیں کبھی معراج ہوئی؟ وسوسے ہی نہیں جان چکی، کیونکہ ذکر کی کثرت نہیں کرتے، اس وجہ سے نماز میں معراج کا مزہ ہی نہیں. جن لوگوں کا دل حضرت خواجہ فضل الرحمان گنج مراد آباد بہت عشق قرآن، عشق رسول اور عشق ذکر، فرمایا جب میں اللہ کی سامنے سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ لگتا ہے میں نے اللہ کے قدموں میں سجدہ کر دی اور اللہ نے میرا پیار لے لیا. ایسا ان کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. کیونکہ ہم نماز پہ محنت نہیں کریں، بس ایک رسمی کاروائی پوری کر لیتے ہیں، اور وہ جو نماز کا خشوع و خضوع ہے اور نماز کا ذوق و شوق ہے وہ نہیں. اب مجھے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز پہ محنت نہیں کی. اس کا طریقہ ہوتا ہے غسل صحیح سنت کے مطابق کریں، وضو صحیح ہو بسم اللہ کلمہ پڑھ کے کریں، دعا پڑھیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پورے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جتنا وضو اچھا کریں گے اتنی نماز اچھی ہوگی، کیونکہ نماز وضو کے اوپر کھڑی ہے. وضو نہیں ہوگا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز 100% وضو 100% خشوع خضوع کے ساتھ کامل وضو کریں گے نماز بھی کامل ہوگی. ناقص وضو ہوگا نماز بھی ناقص ہوگی. تو وضو کو صحیح کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد رجوع اللہ کریں کہ میں اللہ کی عظمت و کبریائی کو سجدہ کرنے کے لیے نماز پڑھوں. جو میرے اوپر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں پاگل نہیں، میرا دماغ ٹھیک ہے، کان بہرے نہیں، آنکھیں اندھی نہیں، منہ سلامت، زبان سلامت، ہاتھ پاؤں سلامت. میں اپنے ایک ایک جسم کے حصے کا شکر ادا کروں. پھر کلمے کا یہ شکر ادا کر رہا ہوں، قرآن کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور اس نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اس کا شکر ادا کر. 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے. شاید کافروں کی حسرت کو اللہ نے بتایا کہ مرنے کے بعد کافر کتنی حسرت کریں گے، ہاتھ بنیں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ان کو چھوڑو، کھانے دو، امیدوں میں خواہشات میں پڑا رہنے دو، ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا دنیا میں زندگی گزار. تو
تو جب ذکر والی بندہ زندگی گزارتا ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا جو شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ اللہ میرے لبوں پہ میں. اور اسی طرح جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز، اتنا آپ کا دل اللہ اللہ کرے کہ شعلے کی طرح گرم محسوس ہو اور دماغ اتنا تیز ہو جائے کہ بجلی سے زیادہ تیز. تو بھائی یہ ذکر فکر کی کثرت کرتا ہے کہ یہ چیز نصیب ہوتی ہے. نمازوں کے وسوسے سے کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تاکہ اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے. جب بندہ ذکر فکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی پہلی قسط اسی دنیا میں جاری کر دیتا ہے، سکون کی شکل میں. اس کو زندگی میں ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوتی، پرسکون رہتا. اسی لیے فرمایا یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوقی نظارہ نہیں. تو اس لیے ہر وقت ذکر کرنا ہے، ہر وقت ذکر کرنا ہے. بھلانا بھی چاہو تو بھلا نہ سکو گے. تو یہ دل سے ذکر ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. کہ اولیاء اللہ کو کوئی خوف غم نہیں ہوگا. کیسے بنیں گے؟ ایمان یقین بنائیں گے اور گناہوں سے بچیں گے. تو ذکر بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عذاب قبر سے بچانے والی سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. تو اس کو ہم اس وقت آپ لوگوں کو میں توبہ کی کلمات پڑھاؤں گا، پھر یہ ذکر سکھاؤں گا. چند دن آپ اس کو کریں گے تو آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا اور وقت رہے نہیں. ہر وقت آپ محسوس کریں گے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اور زبان ذکر کر رہی ہے، اور بندے کو اللہ کے ساتھ ایک رابطہ جڑ جاتا ہے. بھلانا بھی چاہے تو اللہ نہیں بھولتے، ہر وقت اللہ یاد ہے. تو اس کے لیے ذکر. دیکھو ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے، سال میں ایک مہینہ روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن جب ذکر کی باری آئی تو اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ وضو کرو یا وضو نہ کرو، لیکن یہ کہا کہ ذکر کثرت سے کرو. نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے کثرت کا حکم نہیں دیا. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکر کثیر کرو. اب کسی کے پاس 5-10 ہزار ہو وہ مالدار ہوگا. آج کل تو لاکھوں کروڑوں پتی مالدار کہلاتا ہے. اسی طرح جب بندہ ذکر دل کے ذریعے کرتا ہے تو وہ ذاکر کہتا ہے. اسی لیے یہ ذکر دل کو ذکر کرو، کیونکہ دل ہی کنٹرولنگ پاور ہے، اسی کے بعد ڈیسیژن پاور ہے. تو دل اگر قابو آ گیا تو ہر چیز قابو آ جاتا ہے. اور دل ذکر سے قابو آتا ہے کہ ہر وقت ہلکی سی تھنکنگ کرنی ہے، میرا دل اللہ اللہ کرنا. تو 2 باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کریں گے تو آپ کو اللہ سے محبت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ خود آپ سے محبت کرے گا. وہ کیا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ استغفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، پاک صاف رہنے والے یعنی باوضو رہنے والوں سے بھی اللہ خود محبت کرتے ہیں. تو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، اس وقت ہم سچی نیت سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں تو یہ برکت والے کلمات ہیں. اس سے پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. لیکن صاحب نیت کر لیں کہ میں اپنی اصلاح کرواؤں گا، تربیت کراؤں گا، اور چند وظائف میں بتاؤں گا، اس کو کریں گے تو آپ کے لیے آپ کے دل کا جو ہے نیک بننا، دل کا اللہ اللہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس وقت ہم توبہ کے بیعت کے کلمات پڑھاتے ہیں. پھر آپ کو وظیفے بتائیں گے کیا کہ ہر وقت باوضو رہنا. دوسرا دل سوچنا اللہ 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 کیا ہے. تیسرا میڈیٹیشن ہے، میں رجوع اللہ کر کے توجہ اللہ کر کے بیٹھوں. چوتھا 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور رابطہ کہ مقامی ہمارے خلفاء ہیں، حضرت والے ہیں، ان کی صحبت میں بھی بیٹھتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو اللہ کے ساتھ زبردست قسم کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی. حتیٰ کہ بعض اوقات اللہ آپ کو تہجد پڑھنے کی بھی توفیق دے. بس جس کو تہجد پڑھنے کی توفیق مل گئی اس کے اللہ کے ساتھ خصوصی تعلقات جڑ جاتے. تو خصوصی وقت میں خصوصی تعلقات جڑ جاتے. یہ رمضان میں جو سحری کھاتے ہیں صرف کھانا کھلانے کے لیے اللہ میں جگاتے ہیں.
کہ جی تہجد میں اٹھ کے کھانا کھا لو۔ بھائی کھانا تو بہانا ہے، اصل ہے کہ 2-4 نفل پڑھ لو تاکہ اللہ سے خصوصی محبت کے تعلقات جڑ جائیں۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ جو ہے اللہ والے بنے ہیں۔ اس لیے ہم اس وقت سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، بیت کی کلمات پڑھتے ہیں، اور پھر میں یہ وظائف بھی جو میں نے بتایا اس کو کرتے رہیں گے تو آپ چند دن کر لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق جڑ گیا ہے، اور آپ کو نماز میں مزہ آنے لگ جائے گا، اور ادھر ادھر کے وسوسے کم ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذکر کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو میں نے ہلکے پھلکے سے بتایا کہ ہر وقت بازو رہے، بھائی پسلیوں کے نیچے دل ہے تو اس وجہ نہ دل اللہ کا کہہ رہے، اور 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، اور ایک بار آنا پڑا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس سے چند دن میں دل کی غفلت دور ہوگی، اور آپ محسوس کریں گے کہ میرا اللہ کے ساتھ محبت والا تعلق جوڑ گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور ان کلمات کی برکت سے اپنا سچا متقی پرہیزگار اور اللہ سے محبت والا بندہ بنا۔ کبھی کسی کے دل میں کوئی بات آ رہی؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمیں حکم ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو صاف ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، یہی شرط سننے کے لیے بھی ہے؟ اگر یوٹیوب پر یا کسی اور ذریعے سے اگر ہم سنتے ہیں قرآن شریف تو کیا اس کے لیے بھی وضو کی ضرورت ہے؟ وضو کی شرط نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کریں، لیکن سنتے ہوئے بھی۔ ہاں دیکھو 33 نمبر والا بندہ بھی پاس ہو جاتا ہے، 100 نمبر آئے تو فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن آ جائے۔ دوسرا سر کبھی ہم آفس میں اگر جیسے جدھر کام کرتے ہیں وہاں پر اگر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو جوتے اتارنا کوئی ضروری ہے یا نہیں جوتے اتارنا ضروری ہے، قرآن کی زبانی بھی پڑھ سکتے۔ اور ایک بس یہ بتا دیجیے سر کہ شکر کا کلمہ سب سے بہتر کیا ہے؟ سب سے بہتر اللہ نے دعا سکھائی قرآن شکر ادا کرنے کا خود طریقہ سے لکھا ہے، سورہ الاحقاف 26 نمبر شاید دوسرے رکوع میں یہ دعا اللہ نے سکھائی، رب اعوذ بک من رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے طاقت عطا فرما، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، جو تو نے میرے اوپر نعمتیں تھی، میرے والدین کے اوپر نعمتیں تھی، ان کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی باقی ہو، واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور میری اور میرے اولاد کی اصلاح فرما۔ اچھا یہ دعا ہے ایک مرد مومن مانگتا ہے، 40 سال اس کی عمر ہوگی، اس نے پھر یہ دعا مانگی قرآن میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی اسی سے ملتی ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا
وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یہ تھوڑی سی فرق ہے، لیکن یہ دعا مرد مومن کی دعا ہے، وہ تو اس سے پھر امید ہے کہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعا اللہ خود ہی قبول فرمائیں گے، کیونکہ اس نے سکھائی۔ شکر اللہ کا۔ سورہ احقاف میں سورہ الاحقاف 26 اور اکثر میں نے محفلوں میں سنا ہوا ہے کہ عورت بیوی مرد جو ہے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم فلانے کے گھر بھی جاؤ گی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ایسی مجھ پہ حرام ہوگی، اس کی وہ ہو گئی طلاق، اگر وہ جائے گی بالکل شرط سے لگا لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی طلاق ہو جاتی ہے، غصے میں بھی ہو جاتی ہے، ہنسی مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، یہ شرط لگا دی اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ بھائی اگر فلاں کے نکاح میں آپ کو قبول ہے، اس میں میری قبول ہے، تو پھر ایک غیر محرم کو جس کو دیکھنا جائز نہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بیوی بنا کے جو مرضی اس کے ساتھ کریں۔ اگر قبول ہے کہ ذریعے اتنا کچھ ہو گیا تو توڑنے کے لیے بھی پھر ایک ہی لفظ کہنا پڑتا ہے، بالکل ایسے ہو جائے۔ لوگوں کو شادی کروانے کا بڑا شوق ہے اور آگے جو مسئلے ہیں ان کا نہیں کبھی پڑھتے۔ جس نوجوان کو کہتے ہیں کہ میری 4 شادیاں ہونے کا ایک نہ سے بات کریں، اور آگے جو مسئلے ہیں بھائی یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ بس تم چلی جائے ذرا ماں باپ کے گھر میں، میرے سے کبھی نہ ملنا، اگر کوئی یہ کہہ دے اور طلاق کی نیت کر لے، ایک دفعہ کہنے سے بھی طلاق کنائی ہو جائے گی، خطرناک ترین طلاق ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ کفری کلمات کہہ دیتے ہیں، اس سے بھی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ بس آپ کفری کلمات کہہ کے کافر ہو گئے، وہ مسلمان ہے، کافر مسلمان کا تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ عورت کفری کلمات کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گی، اور آپ مسلمان ہیں تو نکاح ٹوٹ گیا خود بخود۔ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا قرب قیامت میں اتنا فتنہ و فساد بچ جائے گا کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اب ویڈیو پرنٹ فلمیں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تو اس سے تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ 100 کی سپیڈ پہ جیسے گاڑی الٹ جاتی ہے نا، ایسے ایمان الٹ جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، کیوں می گویم مسلمانوں کا لرزم کہ دانا مشکلات لا الہ۔ جب میں لا الہ پڑھتا ہوں تو میں کانپنے لگ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ پڑھنے کی ذمہ داریاں جانتا ہوں کہ لا الہ پڑھنے کے بعد کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں بندے پہ عائد ہو جاتی ہیں۔ لیکن زبان سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا زبان سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ کو یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا، زبان سے ہی کہا ہے، تو یہ تو بڑا کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ تو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا پڑتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو اتنا بےسکونی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، یقین کریں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کفریہ باتیں ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو معلوم کریں، علماء کرام سے ان کی صحبت میں بیٹھنا، پھر ہی پتہ چلے۔ حضرت عامر سے کسی نے کہا کہ مولوی کافر بناتے ہیں لوگوں، انہوں نے کہا آپ غلط جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے آپ کافر ہو گئے۔ ہم کیوں بنائیں گے کسی کو کافر؟ ہم تو کہتے ہیں ساری دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، ہمیں خوشی ہوگی ہمارے بھائی بن جائیں۔ فرمایا کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں کہ جناب یہ بات منہ سے نکالی ہے، یہ کافر ہو گیا۔ جیسے مگر کسی کو کہیں کہ جی آپ کہاں رہتے ہو؟ جی میں ریگی سے بھی آگے رہتا ہوں، تو اگلا بندہ ہنسی مذاق میں کہتے ہیں اچھا تم اللہ کے پیچھاڑے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے پیچھے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ لامحدود ہے، اس نے محدود کر دیا اللہ کو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے مفتی تھے، وہ کہتے ہیں کافر، یہ کافر ہو گئے کہ لامحدود اللہ کو اس نے محدود کر دیا۔ یہ معاملے ہیں ناظر جو تیری رضا ہو تو کر، مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے کفر کا، کافرانہ بات تو کرتے۔ اور پھر غیر ملکی چینل دیکھتے، پھر اینکر بیٹھے من مرضیاں کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نماز نہ پڑھیں، مسلمان رہیں گے، گناہ گار مسلمان، اگر نماز کا مذاق اڑائیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ کیا آپ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں؟
اس طرح مثلا سنت رسول آپ نہیں رکھتے تو گناہ گار ہے، لیکن اگر آپ سنت پہ طنز کریں، اس کا مذاق اڑائیں اور سنت کو غلط چیزوں سے تشبیہ دیں، آپ کافر ہونے کا خطرہ ہے، کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ تو نہیں ہے کچھ اسٹیل تو نہیں ہے آپ کا ایمان کہ جو مرضی کرتے رہے کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ بڑا نازک ہے۔ اسی لیے تو پھر لوگ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد میں ایسے بھاگتے ہیں لگتا ہے کوئی اندر بم پھٹ گیا، دیکھا نا سلام پھر تو ٹک ٹک ٹک، میں نے کہا ادھر کیا ہو رہا ہے، تو دیکھا تو لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں نکل کے گئے۔ اسی لیے کہ بندہ ایسی باتیں کہتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بس جیسے اللہ ناراض ہو گیا اس کو نماز کی کیا توفیق ہے، اس کی نماز میں خوشی نہیں ہے۔ آج یہ مسئلہ ہے بھائی، یہ مسئلہ ہے، ہم نماز کی نیکی کی بات نہیں کر رہے، آج بھائی ایمان کا خطرہ پڑ گیا، ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کافروں نے ایسا ہمارے اوپر جو ہے چیزیں ہمیں دے دی ہیں کہ بندہ کافر ہونے کا خطرہ ہو، اور ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں آپ کانوں کو طالب یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا ہوں، ابھی بھی میں ایک کالج میں لیکچر دے کے آ رہا ہوں، لڑکے تو بالکل آزاد ہیں، جہاں لڑکے لڑکیاں کٹی پڑتی، ہماری اسلام آباد میں بحریہ یونیورسٹی اور کئی یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی میں عورتیں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں، میک اپ کیا ہوا، ٹائٹ کپڑے پہنے۔ میں نے کہا ایسی عورت اگر ممبر پہ بیٹھ کے درس قرآن دے تو کیا اثر ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں برقعے میں بھی آ کے یہاں بیٹھ کے کوئی درس قرآن دے تو بندہ سوچے گا پتہ نہیں اندر حور پڑی ہے، کوئی غلط خیالات آئے۔ اور کالج آزاد ماحول، لڑکے لڑکے اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ گپیں لگ رہی ہیں، وہاں عورتیں مردوں کو پڑھا رہی ہیں، ایمان بچ جائے گا؟ ایمان بچنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے سروے کیا سن لو آپ لوگ تاکہ آپ یہ باتیں آگے بھی پہنچ جائیں، جو سن لیتا ہے اس کی ذمہ داری نبی نے لگائی آگے پہنچاؤ، کہ ہم ان باتوں کو آگے پہنچائیں۔ ڈاکٹر نور احمد نور تبلیغ جماعت کے ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں میں نشتر میڈیکل کالج میں 10 سال ڈاکٹر رہا ہوں، میرے سامنے ہزاروں مریض آئے تندرست ہو کے چلے گئے، لیکن 100 بندے فوت ہو گئے، تو 100 کے 100 بندوں کو میں نے آخری وقت لا الہ الا اللہ کلمہ تلقین کی، یہ ذرا اونچی آواز سے پڑھے، زبردستی نہ کہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ، اگر اللہ نے توفیق دے وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ 10 سال میں لکھتا رہا، اس کو کلمہ ملا، اس کو نہیں، اس کو ملا، اس کو نہیں، 10 سال بعد کاغذ اٹھا کے دیکھا تو صرف مرتے ہوئے 3 بندوں نے کلمہ پڑھا، 97 بندے بغیر کلمہ کے مر گئے۔ یہ ریشو ہے، اگر اس کو چیک کرنا ہے تو میں ایک اور آپ کو چیز بتا دیتا ہوں، جو بندہ سوتے جاگتے بیڈ کے اوپر ہے جی ہیٹر چل رہا ہے، سکون کے ساتھ آرام سے سو رہا ہے، لیکن سو اتنی سکون اطمینان سے سو رہا ہے، سوتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتا، جاگتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتا، تو مرتے ہوئے کلمہ یاد آ جائے گا؟ جو ایک گلو نہیں اٹھا سکتا وہ ایک من اٹھا لے۔ تو میں نے کئی مجموعوں سے پوچھا بتاؤ ہاتھ کھڑا کرو جو پورا مہینہ کلمہ پڑھ کے سویا ہو، کلمہ پڑھ کے جاگا ہو، بہت کم کوئی بندہ ہاتھ اٹھا، کسی جگہ کوئی ایک آدھ ہاتھ اٹھا لیتے، اکثر تو نہیں ہاتھ اٹھا، کہ مسلسل پابندی سے ہم بستر پہ لیٹتے ہوئے کلمہ پڑھ کے نہیں سوتے، کلمہ پڑھ کے نہیں جاگتے، تو ایسے ہی آ جائے گا کلمہ یاد۔ میں کراچی میں سفر کر رہا تھا بس میں، وہ کنڈکٹروں کا ہوتا ہے صدر 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 آوازیں لگاتے، تو میں نے اس کو پیسے دیے، میں نے کہا واپس پیسے دے، آگے سے صدر صدر صدر، میں نے کہا یار لگتا ہے تو سوتے ہوئے بھی صدر صدر ہی کرتا ہوں، کہا آپ کو کسی نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں نے خود ہی سوچ لیا ہے کہ جو پاگلوں کو کہتے ہیں تو صدر صدر کر رہا ہے تو سوتا ہوا بھی یہی کرتا ہوگا۔ کہا واقعی میرے دوست مجھے کہتے ہیں میں رات کو سوتا ہوا بھی صدر صدر کرتا رہتا ہوں، تو میں نے کہا مرتے ہوئے بھی تو صدر صدر ہی کرے، جو کچھ زندگی میں کیا وہی موت کا یاد آئے گا نا، انڈرسٹوڈ؟ تو اس لیے بھائی ہم لوگ بڑے خطرے میں اور گن پوائنٹ میں ہم سب، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری کھات میں کسی بھی وقت میں اٹھا لے گا، واپس بلا لے گا، اور ہم لوگ سیریس نہیں ہیں اس بارے میں، تو یہ دیکھا جائے گا کچھ آگے ہوگا، کوئی دیکھنے دے گا؟
فرشتہ آ گیا موت کا کہ جی ابھی میں تیار ہوں، میں بڑا مصروف ہوں، پھر آنا، مان جائے گا اسرائیل علیہ السلام؟ کیا آپ سے مشورہ کرے گا؟ تو اس لیے بھائی ہر وقت اسٹینڈ بائی رہنا پڑتا ہے، ہر وقت کے لیے مرنے کے لیے تیار، ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ان اچانک مرنے والے لوگوں کے واقعات کو سنیں، اچانک ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو کے مر گئے، کہ کلمہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملی اور بغیر کرنے بھی چلے گئے۔ تو یہ ضروری ہے، اور دوسروں کو بھی آگے دعوت دیں، دوسروں کو بھی جو ہے آگے موٹیویٹ کریں کہ بھائی سوتے جاتے تو کلمہ پڑھو، یا بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں وقت گزار لے تب اس کو احساس پیدا ہو، یا دعوت و تبلیغ کے ماحول میں کچھ وقت لگا لے، اس سے بندے کو اللہ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، احساس پیدا ہو۔ حضرت مراقبے کا کیا طریقہ ہے؟ کبھی کرایا نہیں میں نے مراقبہ؟ نہیں کرا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے پوری کنسنٹریشن سے یہ بیٹھنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، اللہ کی رحمت آلی دل میں سمالی، دل کی سیاہی دل میں صاف ہوئی، دل کہہ رہے ہیں اللہ اللہ میں سن، یہ اس طرح بیٹھنا۔ شروع میں وسوسے خیالات اوٹ پٹانگ بہت کچھ آتا ہے، کیونکہ جو دل میں کچرا جمع ہے وہی باہر نکلے، پھر آہستہ 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 اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، پھر کنسنٹریشن پیدا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لائٹ وغیرہ بھی لگاتے ہیں، نیلی نہیں لائٹ، گرین لائٹ، اس سے تو نہیں نہیں بالکل نہیں، ہم اس کی بجائے اللہ کے نام کا تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہوگا۔ تو ادھر سے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ وہاں بھی مہربانی کرے گا، کیونکہ حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسا اللہ کے بارے میں آپ خیال بتائیں گے اللہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو ہم یہی حدیث کے مطابق اس طرح بیٹھتے ہیں کہ شروع میں وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، پھر ایسے 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 سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ میڈیٹیشن بڑا اس سے بڑی جلدی یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وسوسے بڑے آتے ہیں تو لوگ کرتے نہیں، مراقبہ توڑ دیتے، تو ڈھیٹ ہو کے بیٹھ جاتے، مرتے تو مرتے آدھا گھنٹہ میں ضرور بیٹھوں گا صبح سے۔ اس سے نماز میں بڑی حضوری ہے۔ آپ نماز سے پہلے 10 منٹ مراقبہ کریں، پھر نماز پڑھیں، دیکھیں کیسے مزہ آئے گا نماز پڑھنے، تاکہ ارد گرد کی جو پوزیشن ہے نا دماغ کی وہ صاف ہو جائے اور پھر بندہ یکسوئی سے نماز پڑھے۔ تو نماز سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ یہ مراقبہ کر لے، پھر انشاءاللہ اس کو بڑا سکون ملے۔ اور نوجوان کر لیں گے جناب، یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ اور بہترین الفاظ کو دوبارہ ذرا روشنی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ 2612 احقاف سورت ہے، شاید دوسرا رکوع، تو اس میں یہ الفاظ ہیں، ان کو نفلوں میں پڑھیں تو زیادہ شکریہ ادا ہو، نفلوں میں پڑھ لیں زیادہ شکریہ ادا ہو کہ یہ آیات دونوں نفلوں میں پڑھ لیں تو اس سے زیادہ شکریہ ادا ہوگا، جسم کے ذریعے بھی ہو جائے گا، زبان کے ذریعے۔ اور جو شکر ادا کرتے اللہ نے اس سے وعدہ کیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کسی چیز کا شکر ادا کرو گے ہم اور چیز اس کو بڑھا دیں گے، اگر ناشکری کرو گے تو پہلے بھی چھین دیں گے۔ اسی لیے کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایمان کا، اعمال کا، نماز کا، دماغ دیا، دل دیا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، پورے جسم کا اعلیٰ صحیح سلامت ہے، تو انسان چیزوں کا علیحدہ علیحدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اکٹھا نہیں، علیحدہ علیحدہ کریں گے تو زیادہ احساس پیدا ہوگا۔ اور حضرت یہ اگر اپنے زبان میں یہ کلمات پڑھ لیں جو آپ نے قرآن کی وہ یہ بڑی شکر کا پشتوں میں، اردو میں، یا اللہ ہم پہ رحم کیا تم نے، بہت اللہ کا شکر، یا اللہ میرے ماں باپ پہ یا اللہ آپ نے رحم اور کرم کیا تھا۔ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن جو اللہ کے الفاظ میں تفسیر ہے وہ پشتوں میں اردو میں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے ابھی عربی جیسے ہاں وہ پڑھ یاد نہیں ہے نا، پڑھ نہیں سکتے، پڑھ تو سکتے اردو میں، لیکن اصل اوریجنل اللہ کے الفاظ میں زیادہ پسند ہے، اس میں 100 نمبر آئیں گے، اس میں 33 نمبر آئیں گے، تو وہ اصل الفاظ یاد کرنے کی۔ حضرت ایک دوسری بات، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من
آدمی پڑھتا ہے صبح، اس کو پھر نقصان کیوں پہنچتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جتنے 100% کامل یقین سے اس کو پڑھنا چاہیے وہ کامل یقین سے نہیں پڑھنا، کیونکہ پڑھتے پڑھتے عادت سی بن جاتی ہے بندے، مطلب کوئی وظیفہ پڑھے نا 2-4 دن زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے، بعد میں وہ ایک روٹین سی بن جاتا ہے۔ تو جتنا یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے اتنا کام آسان جلدی سے ہوگا، جتنا ذہن یقین ہوگا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اب ہم شادی کا ایک وظیفہ بتاتے ہیں لوگوں کو، کئیوں کی جلدی ہو جاتی ہے، کئیوں کی ہوتی ہی نہیں، کئیوں کی دیر سے ہوتی ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یقین کتنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، وہاں شعیب علیہ السلام کے شہر میں پہنچے، ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا شعیب علیہ السلام کی بیٹی، پھر وہ لڑکی بلانے آئی، حضرت گئے، جانے سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ بھی اس وقت تو مجھے دے دے میں فقیر محتاج ہوں۔ تو اس دعا کی وجہ سے نبی کی بیٹی سے شادی ہو گئی، 10 سال کی نوکری مل گئی، روٹی کپڑا مکان مل گیا، قبول شدہ دیا۔ اب کئیوں کا ہو جاتا کام، کئیوں کا نہیں ہوتا، کہتے جی نہیں ہو رہا، یقین کی کمی ہے، یقین زیادہ ہوگا کام جلدی ہو جائے گا، یقین کی کمی ہوگی تو پھر بیچ میں پھنسے رہیں گے۔ یہ وجہ ہوتی ہے یقین کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح سر آپ نے فرمایا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے یا سوتے ہوئے بہت سے کم لوگ ایسا ہے جو ذکر کرتے ہیں، تو نجابت کی حالت میں اگر ہوتا ہے تو اس کو ذکر کرنے کی پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ سیم یا پیریڈز کے دوران بھی بتائیں کہ سر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس میں زبان نہیں ہلا سکتا، پیریڈ ہے یا آپ ناپاک ہے، زبان سے نہیں کر سکتے، دل سے کر سکتے۔ اس کو نجابت کے حوالے سے بھی وہی حکم ہے؟ ہاں بالکل، محفل میں تو ہاتھ ہم نہیں لگا سکتے نجابت کی حالت میں۔ اس میں یہ بھی سچویشن ہوتی ہے کہ بندہ اپنی وضو وغیرہ تو کر لیتا ہے لیکن صبح کے وقت وضو وغیرہ تو کر لیتے ہیں، اس حالت میں بھی وہ ذکر نہیں کر سکتا منہ سے؟ بھئی وضو ہوگا تو کر سکتا ہے، نجابت ہو لیکن وضو کر لیتے ہیں؟ نہیں پھر بھی اس کے لیے غسل ضروری ہے، کیونکہ وہ بڑی نجابت ہے، اس کے لیے غسل سے پاکی دور ہوگی، وضو سے نہیں ہوگی۔ یہ سب اس کویسچن اب میرے ذہن میں اس وجہ سے آیا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جب سوتے ہیں اس وقت بھی کلمہ پڑھیں، جب اٹھے تب بھی پڑھیں، تو اس دوران میں یہ سچویشن بھی آتی ہے، تو اب یہ تھوڑا سا یہ کہ پھر عموماً سوتے ہیں تو بندہ پاکی ہوتا ہے نا، ناپاک تو نہیں سوتا۔ ہاں بیوی کے ساتھ کپل ہونے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت زبان سے نہ پڑھے، دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں لیکن جب پاک ہیں آپ باوضو ہیں تو پھر زبان سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اور نوجوان پوچھے، نوجوان مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ تسبیحات کر لیتے ہیں صبح کے 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، یہ 30 کلمہ، تو یہ 2-3 دن میں کر لیتا ہوں، اس کے بعد میرے لیے مسجد میں آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، زور دیتا ہے۔ نہیں، اصل میں شیطان بڑا انسان کا دشمن ہے، وہ بعض اوقات ایسی چیزیں بنا دیتا ہے بندے کے دماغ میں کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو میرے یہ نقصان ہے۔ اب نئے نئے لوگ نیک بنتے ہیں تو ان کو یہ بڑا شکوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نیکی کی تو یہ خراب ہو گیا کام، یہ نیکی کی یہ کام خراب ہو بڑی زیادہ وسوسے۔ گیا۔ ہاں جی، میں کرائے کی گاڑی واپس آ ٹیکسی میں جا رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت وہ میں نے بڑی اللہ سے نئی گاڑی مانگی، بڑی دعائیں کی، اسلام آباد والوں کو بلیرو دے دی، پراڈو دے دی، اور مجھے یہ ٹوٹی پھنجی یعنی بڑی نکمی ٹیکسی دی ہے، بڑا میں نے مانگا، اللہ نے ٹیکسی نہیں دی، میں نے بھی نمازیں چھوڑ دی۔ میں نے کہا دیکھنا یار کہیں آسمان نہ گر جائے، تیری نمازوں سے آسمان کھڑا ہے۔ میں نے کہا یار تو ہوش کر، میں نے کہا میرے پاس سائیکل بھی ہے، میں پھر بھی اللہ سے خوش ہوں۔ یہ کیا بات ہے ادھر ٹیکسی نہیں؟ میں نے کہا آپ ٹیکسی کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ میں نے کہا بتا نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ بھائی نماز تو بندہ پڑھتا ہے موت قبر حشر میں اللہ راضی ہو جائے، یہ ٹیکسی لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اب کوئی نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا میری شادی ہو جائے، نمازیں نہیں ہوئی تھی میں نے بھی چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے، نمازیں ٹیکسی کے لیے پڑھتے ہیں، نمازیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو
اسی طرح جب بندہ نیا نیا نیک بننے کی کوشش کرتا ہے نا تو شیطان کے پیٹ میں بڑا مروڑ اٹھتا ہے کہ یہ میرا مرید کدھر جا رہا ہے، تو اس لیے وہ پھر کہتا ہے کہ جی میں نے یہ ذکر کیا تو وہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا، تو ڈھیٹ بن کے کرتے رہے تو پابندی سے بندہ کرتا ہے 40 دن تو پھر سب کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آخر وہ بھی تو چیمپئن ہے نا، وہ لاکھوں سال سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہاں 30 سال کسی کا تجربہ ہوتا ہے دفتر میں تو وہ نہیں یقین تھا، وہ قابو نہیں آتا، تو اس کا تو لاکھوں سال کا لوگوں کو گمراہ کرنے کا تجربہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا ایک نظم لکھی، اس میں نا بڑا ابلیس چھوٹے چھوٹے شتنگڑے مشورے کر رہے ہیں کہ کیسے اسلام کو تباہ کیا جائے۔ تو وہ ایک چھوٹا شتنگڑا کہتا ہے جمہوریت، اس نے کہا چپ کر، بڑے شیطانے کا میں نہیں شروع کروائی تھی۔ پھر اس نے کہا سرمایہ داری، اس نے کہا چپ کر، یہ بھی میں نہیں شروع کروائی۔ پھر ایک اور نے کہا کہ فلانا نظام، اس نے کہا یہ سارے میں ہی شروع کروائے ہوئے ہیں، تم چپ کرو، میں ہی سرپرستی کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا یہ سیاستدان اور یہ وکیل، اس نے کہا یہ چپ کرو، یہ میرے ہی مرید اور کیلے چاٹتے ہیں۔ پھر اس نے شعر ان کی شیطان کی طرف سے بنایا، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، میں ہوں کہتا ہوں تو سب میرے پیچھے آتے ہیں۔ تو بھائی وہ اس کے بڑے تجربات ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے کے ساتھ رہو، وہ شیطان کی چالاکیاں گھاتیں وار جانتا ہے۔ اب ہمیں بھی شیطان وسوسہ ڈال تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ڈال اور ڈال کتنے ڈالے گا، ہم اس کا مذاق اڑا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یار یہ تو میری بےعزتی کر۔ پھر ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں شیطان سے بچنے کی، بڑی اکثیر دعا، سورۃ مومنون 18واں پارہ آخری رکوع میں یہ ہے جس میں اللہ نے کل بھی کہا ہے، کہو اس کو، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب مجھے شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب ہی نہ آئے، تفغول۔ اب ہم نے اپنے شیطان کو ڈال وسوسہ، ادھر سے ہم بھی وار کر دیں گے تمہارے اوپر، قرآن کا وار کرے، چپ کر کے بیٹھے، لیکن اس کی ڈیوٹی لگی ہے نا کہ وسوسے ڈالو، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو کھلی ہوئی اٹھتی ہے، پھر وہ کرتا ہے ہم پہ رحم پڑھ دیتے۔ تو یہ ایک اثر چلتی رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یار یہ تو میرے اوپر حملے کر، یہ اسی چیز کی تو آپ کو جنت ملنی ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کر رہے ہیں، شیطان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے آگے لملیٹ پڑھ جائیں جی میں کیا کرنی نہیں وسوسے آ رہے ہیں، بھی اللہ نے علاج تو تمہیں بتایا۔ ہمارے حضرت عجیب بات ہے کہ دیکھو شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن میں آتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اور اس کا پوری خاندان کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں جہنم میں پہنچے۔ فرمایا شیطان تمہیں دیکھتے ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، اب کیا کریں؟ فرمایا اللہ شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ بچا لے۔ تو اللہ نے شیطان سے لڑنے کا ہمیں زیادہ حکم نہیں دیا، بس میری پناہ میں آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے برائی کی دعوت دی، انہوں نے 2 ہی لفظ بولے، بعد اللہ، سارے دروازے کھولے، اللہ کی پناہ میں چلے۔ تو یہ دعا پڑھیں، ویسے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، نئی بات بنتی۔ جیسے ایک پٹھان موٹا تازہ حج پہ گیا تو وہاں شیطانوں کو کنکر والوں جوتے مارنے لگ گیا کہ تو نے مجھے پاکستان میں بڑا تنگ کیا۔ اب جوتوں سے وہ نہیں ڈرے گا، وہ ڈرے گا اللہ کے نام سے، وہ ڈرے گا دعا پڑھنے سے۔ جوتے مارنے سے وہ اور خوش ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، جوتے ہم کھاتے رہتے ہیں۔ دعا سے ڈرے گا، یہ بندہ تو اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ۔ پھر اسی طرح نفس، شیطان اور نفس کے وسوسوں میں فرق ہے، بس ہلکے پھلکے سے وسوسے آ رہے ہیں، آپ ذکر کریں وہ ہٹ جائیں گے پیچھے، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ان شیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کے وسوسے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں انسانوں کے وسوسے کی بات آئی، یوسف کی زلیخا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہوتا ہے، اور واقعی بہت مکر ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا موٹا بھی لوگ پڑھتی ہیں، حالانکہ ہم سے تو نہیں دعائیں جاتی، ایسے ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں، تو مکاری ہے۔ تو انسانوں کا مکر زیادہ بڑا مکر ہے، شیطان کا مکر کمزور ہے۔ نفس کے مکر کو شیطان
نفس اپنے مکر کو مکر سمجھنے ہی نہیں دیتا، سمجھنے ہی نہیں دیتا، نئے نئے نام رکھ کے اس کو جائز کر لیتا ہے، یہ نفس کے مکر۔ مثلا سود کو کا نام بنا لیا پرافٹ، انٹرسٹ لے لیں، بینک میں جاتے ہیں میرا پرافٹ کتنا لگا، اب یہ نفس نے بہانہ بندے کو بنایا، جی 20,000 لگا، یہ اگر کہتا اس کو مینیجر کو جی میرا سود کتنا لگا، تو کہنے سننے والے کسی کو تو حیا شرم آتی نا، انہوں نے نام ہی بدل دیا۔ اسی طرح غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کریں تو غیبت ہے، مرے ہوئے گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس کا نام کیا بدلا، کمنٹس پاس کر، تبصرے بازی کر، عورتوں نے غیبت کا نام بدل کے دکھ سکھ رونا رکھ دیا۔ اسی طرح آپ کو صحیح 100% آپ کا کام ٹھیک ہے، دفتر میں جائیں گی میرا بالکل صحیح کام ہو، غلط کہہ کر نہیں ہو سکتا، اگر کہ میں چائے پانی دیتا ہوں، چائے پانی دوں گا تو غلط کام بھی کر دے گا، تو اس کا چائے رشوت کا نام چائے پانی رکھتا ہے۔ کتنی چیزوں کے نام بدل کے جیل کر لی، یہ نفس مکاریاں کرتے ہیں، ساتھ اس کا پیٹی بھائی شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، مسئلہ جہنم میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے نہیں، اس لیے شیطان اور نفس کی مکاریوں کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ پھر بندے کو گمراہ کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بس میں بڑے نیکی کے کام کر رہا ہوں۔ تو بھائی یہ جو اندر کی حقائق ہے، معرف ہے، جانے پڑتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے، پھر بندے کو حقیقت کا رسائی ہوگی۔ اور پہلے میں ہر مہینے 2 مہینے بعد آتا تھا، اس دفعہ 7 مہینے کے بعد آیا، اس لیے ہمارے مولانا کہتے ہیں آپ تو تمہارا کام نچوڑ کے بھیجیں گے واپس، تو میں بھی نہیں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم بھی قربانی کریں گے۔ ہاں جی، اور بولے تاکہ آپ لوگوں کی تو میں تسلی کر دوں گا، نفس اور شیطان کے خلاف آپ بھی ہیں، میں بھی، تو ہم آپ کے ہمدرد ہیں جو آپ کے نفس اور شیطان کی اصلاح کریں۔ یہ ہم سب کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ، لیکن اس کی وقت اور عظمت ہمارے دل میں نہیں آتی، اس کے لیے کیا ایسا مجرد نسخہ ہو آپ کے پاس؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی آیات میں جو اللہ نے اپنی عظمت بیان فرمائی، ان آیات کو یاد کریں، ان کے ذریعے اللہ کی عظمت کی بجائے صحیح دل میں بیٹھے، جیسے یہ ہے سورۃ جاسیہ کی آخری ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس طرح آیت الکرسی، اسی طرح وہ سورہ حشر کا آخری رکوع، لو انزلنا هذا القرآن، تو یہ عظمت والی آیت جو اللہ نے خود عظمت سکھائی ہے، اس کو 10 آیات یاد کر کے پڑھیں، پھر دل میں عظمت بیٹھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمتوں کے بجائے ہمارے دل میں بٹھا دیں، اس کی وجہ سے پھر بسوں سے دوسری چیزیں بھی دور ہٹ جاتی ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی دوسری محبت کے تعلقات جڑ جاتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی۔ چلو ابھی مراقبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آنکھیں بند کرنی ہوئی تصور کریں کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دلوں میں سما رہی ہے، دلوں کی سیاہی ظلمت ہر چیز دور ہو رہی ہے، اپنے شکریہ کے طور پہ اور آواز کو میں سن رہا ہوں اللہ کی آواز، اگر نہ دل میں آئے تو سوچے انوارات تجلیات ہر وقت آ رہے ہیں، میرا دل اس کو چوس رہے چوس رہے چوس رہے۔ اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی تمنا میں جیے، حاصل منزل نہ صحیح خواہش منزل ہی صحیح، جو مضطرب ہے اس کو در التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے۔ اللہ
حل تعلم له سمیا، کہ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے؟ اللہ اللہ لا الہ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے سچی سچی توبہ کی قبول فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں مہمان بن کے بیٹھے، کمزور انسان غریب بھی مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ یا اللہ تو سب سے بڑا اکرام کرنے والا ہے، آج ہماری توبہ کو قبول فرما دے، سچا سچا مومن مسلمان بنا دے، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی بھی غیر شریف اور قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں کردار، گفتار، رفتار، کتاب ہر طریقے سے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد مدرسے کو قیامت تک آباد و شاداب فرما، جو جس حیثیت سے بھی